ندیم اور تبسم کے نام۔ میں نے زور سے دھکا دے کر تبسم کو بستر پر لٹایا تھا، وہ جو سادگی سے دلہن بن کر عذاب ڈال رہی تھی میری اس حرکت پر تل ملا گئی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیا تماشا ہے؟ پہلے ہی آپ نے بہت کچھ برباد کر دیا ہے، اب میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی بھی نہ کرنا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میں نے اسے بازو سے کس کر پکڑ لیا۔ وہ کسی پرندے کی طرح میری سخت گرفت کے بعد پڑپڑانے لگی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، مت بولو کہ کچھ دیر پہلے ہی تم نے خود مجھ سے نکاح قبول کیا ہے اور اب رخصت ہو کر یہاں میرے کمرے میں آئی ہو۔ اب تو تم سہاگ رات کی تیاری کرو، میں تمہیں ہاتھ بھی لگاؤں گا اور سارے حق بھی وصول کروں گا۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے میں کہنے لگی، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں خود کو تمہارے سپر کر دوں گی۔ جس طرح تم نے مجھ سے شادی کی ہے، میں ساری زندگی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ جھٹکے سے اس نے اپنا بازو مجھ سے چھڑایا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ واش روم کا رخ کرتی میں نے اسے تیزی سے کمرے سے پکڑا تھا اور اٹھا کر بستر پر ٹیک دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے تھے۔ میں نے تیزی سے اس کے بازو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ تم یہی ڈرو کرتی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں زور زبردستی تمہارے وجود کو حاصل کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس طرح تم نے یہ جگہ حاصل کی ہے، اس طرح میں بھی تمہارے وجود پر قابض ہونے کا حق رکھتا ہوں۔ میں نے اسے اس کی حیثیت کا احساس دلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں نے تو بس نادانی میں یہ سب کچھ کیا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ تم اپنی ضد اور خود سری سے مجھے اس جگہ پہنچا دو گے۔ اس کی بات پر میں نے غصے سے مٹھائیاں بھینچ لی تھی۔ اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کی فرمائش چھوڑتے میں نے دھیرے اس کے کان میں کہا تھا کہ تمہارے لیے یہ نادانی یا مذاق ہوگا، مگر میرے لیے یہ بات زندگی اور موت کے برابر تھی۔ جو کھیل تم نے کھیلا تھا اس میں کسی نہ کسی کو تو جیتنا ہی تھا، تو دیکھ لو جیت میرے حصے میں آ گئی اور ہار تمہارے مل گئی، لیکن یہ ہار بھی تمہارے لیے جیت ہوگی اگر تم خود کو خوشی خوشی میرے حوالے کر دو۔ میری بات پر میری نئی نویلی دلہن نے انکار میں سر ہلایا تو میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ لیا۔ میں تیزی سے اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا، اس کا وجود بستر پر مچلنے لگا تھا۔ وہ خود کو مجھ سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں خود پر سے اختیار کو بیٹھا تھا۔ اس سے دور ہونا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنی پوری جان لگانے کے باوجود بھی میرے آگے بے بس تھی۔ وہ ایک دبلی پتلی لڑکی تھی اور میں جوان مرد، میرے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ میں نے دھیرے سے اس کے بلاؤزر پر ہاتھ ڈالا تھا، اس کی ڈوریوں سے کھیلتے ہوئے میرا ہاتھ اس کی کمر تک پہنچ گیا تھا۔ میرا انگلیوں نے کس کر اس کی مخروطی کمر کو جکڑا تھا۔ اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی، میرے شدت کے آگے بے بس تھی اور میں اپنے جذبات سے بوجھل۔ دھیرے دھیرے رات بیت رہی تھی اور میرے آگے ہارتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے پوری طاقت سے اسے، اماں کم سے کم مجھے لڑکی کی تصویر تو دکھائے، ایسے کیسے آپ نے شادی پکی کر دی ہے اور ایک بار مجھے تصویر بھی نہیں دکھائی۔ میں اماں کے سامنے بیٹھا ایک ہی بات کی تکرار کر رہا تھا، لیکن اماں کی بات بھی وہی بات تھی کہ شادی کے بعد دلہن دیکھنا، اپنی ماں کی پسند پر یقین رکھو۔ میری ماں نے جانے کسے میرے لیے منتخب کر بیٹھی تھی اور اب اس کی تصویر نہ دکھانے کی بھی قسم کھا لی تھی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو کہنے لگے، میں تمہیں اس کا نمبر دے دیتی ہوں، چاہو تو فون پر بات کر لو، لیکن چہرہ تو شادی کے بعد ہی دیکھنا ہوگا۔ یوں سمجھ لو کہ ان لوگوں کے پاس کی رسم ہے، ان کا ماننا ہے کہ اگر لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھے تو اب شگن ہوتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا اور اماں سے کہا کہ یہ کس زمانے کے لوگ ہیں، آپ کو سارے جہاں میں ایسی ہی دکھانوسی لوگ ملے تھے،
جو پرانی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اماں مسکرا کر کہنے لگی، لڑکی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہیں، سلیقہ مند اور سمجھدار ہے، مجھے ایسے ہی بہو چاہیے تھی، شادی تک کہ ہم ان کے بات مان لیتے ہیں، اس کے بعد تو لڑکی رخصت ہو کر ہمارے گھر آئے گی، پھر جو تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اماں کے آگے میری کہاں چل سکتی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا اور اماں سے اس کا فون نمبر لے لیا۔ شادی میں ایک ہفتہ ہی تھا، اماں نے جتنی تیزی سے رشتہ پکا کیا تھا، اتنی ہی جلد بازی میں شادی بھی رکھ دی۔ دراصل لڑکی کے کچھ قریبی رشتہ دار باہر ملک سے آئے ہوئے تھے اور لڑکے کے گھر والے ان کی موجودگی میں ہی شادی کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے اماں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھی، اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت مصروف ہو گیا تھا اور اس نمبر پر مجھے فون کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ لیکن اس رات میں جب فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پاکیزہ سے پوچھ لو کہ وہ شادی کے لیے دل سے راضی بھی ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے دیکھیانسی گھر والے زور زبردستی سے اسے شادی کے لیے مجبور کر رہے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے وہ نمبر ملایا تو دوسری طرف سے انتہائی مدر آواز سنائی تھی اور بہت ہی نرم و ملائم لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کون ہیں۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا کہ میں ندیم ہوں اور مجھے پاکیزہ سے بات کرنی ہے۔ میری بات پر وہ دھیرے سے ہنسی اور کہنے لگی، تو آپ سے صبر نہیں ہوا، شادی میں 4 دن باقی ہیں بس۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم جم گیا اور کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ اس شادی پر خوش بھی ہیں یا نہیں۔ وہ کہنے لگی، خوش کیوں نہیں ہوگی، میں تو بہت خوش ہوں، آپ بہت ہینڈسم ہیں، خوبصورت ہیں، آپ سے شادی تو میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ اور پھر اس کی بات سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ باتوں کا سلسلہ آگے بڑھا اور میں اس کی خوبصورت باتوں کے سحر میں کھوتا چلا گیا۔ ہمارے درمیان پیار محبت کی بات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن شادی کو لے کر جو اس کی سوچ تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی، اور مجھے ایک ہی رات میں اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ اماں نے میرے لیے ویسے ہی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جیسی لڑکی میں آئیڈیل رکھتا ہوں۔ ہم شادی کی تیاریاں کرنے لگے، دوبارہ میری فون پر تو بات نہ ہوئی، البتہ کبھی کبھار میں میسج کرتا تو وہ جواب ضرور دیتی۔ اور پھر شادی سے ایک دن پہلے میں نے اسے بتایا کہ میں ویڈنگ نائٹ کا گفٹ لینے جا رہا ہوں، تو اس نے بتایا کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ جا رہی ہیں۔ یہ سن کر میں بڑا خوش ہوا کہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے دیکھ لوں گا۔ میں اسی مال پہنچ گیا جہاں اسے اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ پر آنا تھا۔ میں اپنی ساس کو پہچانتا تھا کیونکہ رسم کے لیے وہی ہمارے گھر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھے ایک بڑی سی بوتیک میں نظر آ گئی، ساس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر میں نے تیزی سے اپنے موبائل سے میسج کیا کہ تم کہاں ہو، تو اس لڑکی نے موبائل نکال کر چیک کیا اور پھر رپلائی دیا کہ میں شاپنگ کے لیے مال پہنچ چکی ہوں۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہی پاکیزہ ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو یہ سن کر وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن میں جان بوجھ کر اس کے سامنے نہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں شادی کے دن اس کے روبرو ہوں اور اسے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کروں، کیونکہ شادی میں بس ایک دن ہی تو رہ گیا تھا۔ اسی لیے میں اسے غور سے دیکھنے لگا، سر سے پاؤں تک وہ حسن کا مجسمہ تھی۔ میں نے اتنا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میں بری طرح اس کے سحر میں جکڑ گیا۔ مجھے کیا ہوتی ہے یہ اسے دیکھ کر مجھے پتہ چلا تھا۔ وہ لڑکی میری تلاش میں اس بوتیک سے باہر نکلی تھی اور پھر بوتیک کے برابر میں ہی جیولر کی شاپ کے باہر رک گئی تھی۔ اس کی نظر سونے کی کنگنوں پر جمی تھی اور وہ شیشے کو چھو کر اس کنگنوں کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسے بے انتہا پسند آ گئی ہو۔ اور پھر لمحوں میں ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہی میری ویڈنگ نائٹ کا گفٹ ہوگا۔ جب وہ یہ کنگن میرے ہاتھوں سے پہنے گی تو اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، یہ سوچ کر ہی میں خوش ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس نے اسے آواز دی تھی اور وہ تیزی سے بوتیک کے اندر چلی گئی تھی اور میں وہ کنگن
خریدنے کے لیے جیولر کے شاپ میں داخل ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کنگن میرے پاس تھے اور میں واپسی کے راستے پر چل پڑا تھا۔ میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے محبت ہوئی تھی، اور وہ بھی اس لڑکی سے جو ایک دن بعد میری شریک حیات بننے والی تھی۔ شاید اس سے زیادہ خوبصورت کوئی احساس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رات میں نے جب اسے فون ملایا تو وہ کہنے لگی کہ اگر آپ مال آئے تھے تو مجھ سے ملے کیوں نہیں۔ وہ اتنی خوبصورت آواز میں شکوہ کر رہی تھی کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ آنے والی رات میری اور آپ کی ملن کی رات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں جب ایک دوسرے کے سامنے ہو تو پھر کوئی پردہ باقی نہ رہے۔ میری بات پر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی کہ گھر میں بہت مہمان ہیں، ابھی میں فون رکھتی ہوں، اور اس میں فون بند کر دیا۔ میں کتنی ہی دیر فون کو دیکھتا رہا تھا۔ اسی کے خیالوں میں مجھے نیند آ گئی تھی، اور پھر اگلے دن میں بارات کے لے کر دھوم دھام سے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ پاکیزہ کی دہلیز پر پہنچ گیا تھا، جو میرے دل کی ملکہ بن گئی تھی۔ میں گھوڑے پر بیٹھا تھا، میرے دوست خوب ناچ گا رہے تھے، میری اماں بہنیں بھی بہت خوش تھے، میں گھر کا بڑا بیٹا تھا، اور سب سے پہلے میری ہی شادی ہو رہی تھی، یعنی یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی۔ اسی لیے میری ماں نے کسی چیز میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ ناچ گانا رکھا تو میں گھوڑے سے اترا اور شادی ہال میں داخل ہونے لگا، لیکن دروازے پر ہی میرے قدم زنجیر ہو گئے۔ میں آنکھوں پھاڑے اور اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جیسے میری دلہن بنے اسٹیج پر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہاتھوں میں پھول کی تال لیے ریسیپشن پر کھڑی تھی۔ میری ماں نے میری رکھے ہوئے قدم دیکھے تو کہنے لگی، کیا ہوا ہے ندیم، رک کیوں گئے ہو؟ اندر چلو۔ میں نے ماں کی شکل حیرت سے دیکھی اور کہا، آپ نے تو کہا تھا یہ 81 لوگ ہیں، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ماڈرن ہے۔ دلہن خود ریسیپشن پر کھڑی ہے، دولہے پر پھول برسانے کو تیار ہے، اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں۔ میری بات سن کر ماما ہوئی اور کہنے لگے، یہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ دلہن کہاں ہے؟ بھلا دلہن بھی کوئی ریسیپشن پر کھڑی ہوتی ہے؟ یہ سب تو دلہن کی کزن وغیرہ ہیں جو تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ دلہن تو کمرے کے اندر ہے، پاکیزہ یہاں کہیں نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میری نظریں اب بھی اس حسین چہرے پر جمی تھی جو بڑی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں یہ کون ہے؟ اماں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ تو امریکہ سے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہے، یہ پاکیزہ کی کزن تبسم ہے، بڑی ہی ماڈرن قسم کی لڑکی ہے، ابھی بھی دیکھ لو کس طرح کا لباس پہنے کھڑی ہے۔ اماں کا لہجہ بہت ہی حقارت بھرا تھا، جبکہ اماں کی بات پر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بٹی بٹی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جیسے میں نے پاکیزہ سمجھ کر اپنے دل میں جگہ دے دی تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میری حرکت پر وہاں موجود سبھی لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے کہا، اماں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور پاکیزہ کے والد سے بھی۔ اماں کہنے لگی، آخری وقت پر تم کیا کر رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، اماں نہیں، یہ تمہیں بلایا، اور پھر اماں نے پاکیزہ کے والد کو اکیلے میں بلوایا۔ اماں بھی وہیں تھے اور میں بھی، اور پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ میں تبسم کو پاکیزہ سمجھ کر بیٹھا تھا اور اسی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں اب پاکیزہ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تبسم سے ہی محبت ہے۔ میں نے فون والی بات بھی بتائی تو پاکیزہ کے والد نے مجھے بری نظروں سے گوارا اور کہنے لگا، ہمارے گھر کی لڑکیاں ایسی نہیں ہیں، نہ ہی وہ فون پر مردوں سے بات کرتی ہیں۔ پاکیزہ کے والد نے غصے میں تبسم کو اور اس کے والد کو بھی وہاں بلا لیا اور کہنے لگے کہ یہ لڑکا تبسم پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے پاکیزہ بن کر اس سے محبت بھری باتیں کی ہیں، اور اب یہ پاکیزہ سے نہیں بلکہ تبسم سے ہی شادی کرے گا۔ پاکیزہ کے والد کی بات سن کر تبسم کے چہرے کے اثرات بدلے تھے۔ وہ بٹی بٹی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تو بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ پاکیزہ کی اماں نے مجھے اس کا موبائل فون دے دیا تاکہ شادی تک میں اس کا فون اپنے پاس رکھوں، کیونکہ اسے بہت زیادہ فون استعمال کرنے کی عادت ہے اور مہمانوں کے بیچ دلہن فون استعمال کرتے اچھی نہیں لگتی، اسی لیے
پاکیزہ کا فون میرے پاس تھا۔ اب آپ کو فون آیا تو میں نے شرارت میں پاکیزہ بن کر آپ سے بات کر لی، لیکن میرا ہرگز بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ پاکیزہ کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کی بات کریں۔ میں نے مال والی بات کا ذکر کیا تو کہنے لگی کہ ہاں، اس وقت پاکیزہ چینجنگ روم میں تھی۔ اس کا فون بجا تو میں نے چیک کر لیا، آپ کا میسج تھا تو میں نے ہی رپلائی کر دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ مجھے نہ صرف پاکیزہ سمجھے گی بلکہ محبت کر بیٹھیں گے۔ میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ دو قدم پیچھے ہٹی اور میں بس حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ کتنی چھوٹی سی بات تھی، ایک مذاق، ایک شرارت، جبکہ میرے دل کی دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ تبسم کی بات پر اس کا والد نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، تم نے بہن کے ہونے والے شوہر سے کس طرح کی باتیں کی ہیں کہ وہ اب تم سے شادی کی خواہش کر رہے ہیں؟ تم نے تو میری ناک کٹوا دی۔ جبکہ پاکیزہ کے والد بھی غصے سے لال ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ یا تو میری شادی تبسم سے ہوگی یا پھر بارات ایسے ہی واپس لوٹ جائے گی۔ میں پاکیزہ سے کسی صورت شادی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر پاکیزہ کے والد میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، کہنے لگے، بیٹا، سارا خاندان جمع ہے، خوب بدنامی ہوگی ہمارے ساتھ، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا؟ میں کیسے پاکیزہ کو قبول کرتا جبکہ میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے؟ جب میں نے اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنے کا اظہار کیا تو پاکیزہ کے والد نے اپنی عزت بچانے کے لیے تبسم کے والد سے کہا، بھائی جان، آپ کی بیٹی جو پھول کھلا چکی ہے، اب اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ہم پاکیزہ کی جگہ گھونگھٹ میں خاموشی سے تبسم کو رخصت کر دیتے ہیں تاکہ خاندان میں عزت رہ جائے، ورنہ آپ کی بیٹی نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں چھوڑا۔ ساتھ ہی پاکیزہ کی عزت پر بھی آنچ آ رہی ہے۔ میری بیٹی کے مستقبل کا جو ہوگا، لیکن اس وقت میں بدنامی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن تبسم کی غلطی پر اب اسے سزا ملنی چاہیے۔ اسے ہمیشہ سے ایسی ہی غلطیاں کرنے کی عادت ہے۔ تبسم کے والد نے اپنے بھائی کی بات مان گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم تبسم کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے کھل اٹھا تھا، جبکہ تبسم انکار میں سر ہلا کر رونے لگی تھی۔ لیکن اس کے باپ نے کہہ دیا کہ اگر تم نے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے خاندان کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے ہی پاکیزہ بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا، اب مزید تمہارے وجہ سے میں کوئی تماشا برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح پڑھایا اور جا رہا تھا، اور نکاح پاکیزہ سے نہیں بلکہ تبسم سے ہو رہا تھا۔ میری ماں نے بتایا تھا کہ پاکیزہ بے ہوش ہو گئی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میری ماں کو پاکیزہ کے لیے بہت افسوس تھا، لیکن اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنا دل سخت کر لیا تھا اور نکاح ہوتے ہی تبسم کا ہاتھ پکڑ کر رخصتی لے لی تھی۔ سارے راستے وہ خاموش رہی تھی اور پھر گھر آنے کے بعد بغیر کسی رسم کے وہ سیدھے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سارے ہی گھر والے خاموش تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی کا نہیں بلکہ موت کا گھر ہو۔ ہر کسی کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ میری بہنوں کی خوشیاں بھی مٹی میں مل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ کسی بھیانک خواب کی طرح تھا۔ لاکھ چھپانے پر بھی مہمانوں کو خبر ہو ہی گئی تھی کہ تبسم نے کیا حرکت کی ہے، اور میں نے شادی پاکیزہ سے نہیں تبسم سے کی ہے۔ میری ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، پاکیزہ بیچاری بے قصور تھی، اسے کس بات کی سزا دی؟ بارات دہلیز پر سے لوٹ جائے تو لڑکی زندگی بھر اس صدمے سے نکل نہیں پاتی۔ لیکن میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ غلطی میری نہیں، تبسم کی ہے، اسی لیے میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میری بات پر سب خاموشی سے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، اور جب میں نے اپنے کمرے میں پہنچا تو تبسم کو سکتے ہوئے حالت میں بستر پر بیٹھا ہوا پایا۔ وہ بری طرح گمسم بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے قریب جا کر اسے چھوا تو وہ کرنٹ کا کر کھڑی ہو گئی، مجھے برا بھلا کہنے لگی کہ میں نے تو مزاق کیا تھا، آپ نے میری زندگی ہی برباد کر دی۔
پاکیزہ مجھے بددعائیں دے رہی تھی۔ میں اپنے باپ کی نظروں میں گر گئی۔ سب مہمان مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں نے تبسم کو کس کر کمر سے پکڑ کر کہا کہ میری وجہ سے نہیں، سب کچھ تمہاری وجہ سے برباد ہوا۔ تم نے پاکیزہ کی جگہ لی تھی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا پاکیزہ کی جگہ مجھ سے بات کرنے کا، تو پھر آپ اس جگہ دلہن بن کر سہاگ رات منانے میں کیا اعتراض ہے؟ میں نے سیدھی تبسم کو دھکا دے کر بستر پر گرایا تھا اور میری اس حرکت پر وہ دل ملا گئی تھی۔ وہ مجھے میری حقوق سے دستبردار رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں جذبات کی شدت سے چور تھا۔ میں نے پچھلے 2 دن سے اس وقت کا بہت شدت سے انتظار کیا تھا، اسی لیے بنا انتظار کیے میں اس کی قربت میں پگھلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے لبوں کو اس کے وجود پر رکھتے اپنی محبت کی نشانیاں اس پر چھوڑی تھیں۔ وہ بری طرح سے پڑا رہی تھی، لیکن میں نے اسے آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ پوری طاقت سے اس کے وجود کو اپنے وجود میں ملا لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ جڑ گیا تھا اور اس نے تک کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ حالت سے ہار گئی تھی اور میں جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ اگلی صبح میرے لیے بہت خوشگوار تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی، جیسے زندہ لاش ہو۔ اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا، نہ کھانا کھاتی تھی اور نہ پانی پیتی تھی، بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہی تھی۔ میں پیار جتاتا تو وہ خاموشی سے ہی خود کو میرے حوالے کر دیتی۔ اس نے کبھی میرے جذبوں کی پذیرائی نہیں کی تھی، بلکہ ایک زندہ لاش کی طرح اپنے وجود کو میرے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے والد دوبارہ سے پردیس چلے گئے تھے۔ اس کا یہاں میرے سوا اب کوئی نہیں تھا۔ میں محبت سے اسے واپس زندگی طرف لانا چاہتا تھا۔ جس تبسم سے میں نے محبت کی تھی وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ میں بار بار اسے احساس دلاتا کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ بس پھٹی بھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھتی اور ایک ہی شکوہ کرتی کہ میری ذرا سی شرارت کا آپ نے بہت بری طرح سے بدلہ لیا ہے۔ میں ہر طرح سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ نارمل ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایسی ہی شادی کو 3 مہینے گزر گئے تھے۔ میں پوری طرح تھک چکا تھا۔ میں تبسم کو حاصل کرنے کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پایا تھا، کیونکہ یہ تو وہ لڑکی تھی ہی نہیں جس کی باتوں سے مجھے عشق ہوا تھا۔ یہ تبسم تو بات ہی نہیں کرتی تھی۔ 3 مہینے گزرے تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی ہی میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کر لی ہے۔ اسی لیے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اپنا کمرہ الگ کر لیا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے اس اعمال کے بعد وہ کچھ بولنے لگی تھی۔ میری بہن سے بات کر لیا کرتی تھی، میری ماں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی تھی، اور پھر کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر میرے لیے بہت ہی خوشگوار تھی، لیکن تبسم اس خبر پر پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ یہ اولاد ہمارے رشتے کو مزید مضبوط بنائے گی۔ یہ خبر تو بہت ہی خوشی والی ہے، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے ڈر لگتا ہے اگر میری بیٹی ہوئی اور اس کا نصیب بھی میرے جیسا ہوا تو کیا ہوگا؟ پیدا ہوتے ہی میں نے ماں کو کھو دیا، پردیس میں ساری زندگی میں تنہا رہی، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی محبت نہ ملی، اور پھر میرے باپ نے میری شادی اس طرح سے کر دی جیسے میرا وجود بالکل بے معنی ہو۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے میرے باپ نے میری خوشیوں کی ہی قربان کر دیا۔ اگر آپ نے میری بیٹی کے ساتھ یہی سب کچھ کیا تو کیا ہوگا؟ وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اسے سینے سے لگا لیا اور وعدہ کیا کہ میں اسے اور اس کی بیٹی کو ہمیشہ دل و جان سے چاہوں گا، کبھی ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں نے ایک دفعہ پھر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس بار وہ میرے سینے سے لگ کر پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ماں بننے کی خبر نے اسے بہت حساس کر دیا تھا۔ وہ آنسو جو کئی دنوں سے اس کی آنکھوں میں قید تھے، وہ برسات کی طرح بہہ گئے تھے۔ اس کا دل ہلکا
میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کی تھی۔ وہ بھی ماضی کو بلا کر میرے ساتھ قدم سے قدم ملانے لگی تھی۔ وہ تبسم دھیرے دھیرے مجھے واپس مل گئی تھی جس سے مجھے عشق تھا۔ میں نے پاکیزہ سے جا کر معافی مانگی تھی کیونکہ میں اس کا بھی گنہگار ہوں۔ شرارت اگر تبسم نے کی تھی تو غلطیاں بھی مجھ سے بھی ہوئی تھی۔ پاکیزہ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں نے اس کے لیے مستقبل کو مشکل کر دیا تھا۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں خود باپ بننے والا ہوں تو میں نے پاکیزہ کے آگے معافی کے لیے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس نے بھی اپنے اعلیٰ ظرفی سے مجھے معاف کر دیا۔ آج میں اور تبسم ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی کوئی شرارت کوئی بڑی سزا بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شرارت نہ کریں جس کا